دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، کیا ان کی تحقیقات کو نقل کرنا درست ہے؟ دیکھیں، علامہ ناصر البانی کو یہ کہنا کہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، یہ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا مبالغہ ہے۔ ناصر البانی کے وہی عقائد ہیں جو العقیدہ الطحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ العقیدہ الطحاویہ امام طحاوی حنفی، جو حنفیوں کے مشہور محدث تھے، ان کی عقیدے کی کتاب ہے، اور اسی کا متن ہے جو پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت فالو کر رہے ہیں۔ شوافع بھی، مالکیہ بھی، حنابلہ بھی، حتیٰ کہ سلفی بھی، اہل حدیث بھی، سب اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اگر وہ کوئی اس عقیدے کا حامل ہے تو اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ البتہ بعض چیزوں میں علامہ البانی رحمہ اللہ کا کچھ تفرد ہے، جیسے 3 طلاق کے مسئلے کو انہوں نے ایک کہا، اور یہ عام موضوعوں پہ مسح کے قائل ہوئے، اور بہت سی چیزوں میں جمہور علماء کی انہوں نے مخالفت کی، اور دلیل بھی کوئی مضبوط نہیں تھی ان کے پاس، اس میں بڑی شدت بھی کی انہوں نے۔ تو اس طرح کی چند کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ تو بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسی چند کوتاہیوں کی بیس پہ اہل سنت والجماعت سے میرا خیال ہے خارج نہیں کیا جائے گا کسی کو۔ اگر دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے بھی تو باقی مدارس کا نہیں ہے یہ فتویٰ، صرف ایک ادارے کو نہیں دیکھا جاتا۔ دارالعلوم کورنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، ان حضرات کے فتویٰ میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے ان کو اہل سنت والجماعت سے ہی خارج کیا ہو۔ البتہ تفردات بہت ہیں، اور حدیث کی تحقیق میں بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں علامہ البانی سے۔ بہت دفعہ ضعیف حدیث کو صحیح کہہ دیا، صحیح کو ضعیف کہہ دیا، اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ لیکن یہ کہ اہل سنت والجماعت سے بہرحال خارج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے بیسک عقائد، بنیادی عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے۔ باقی مسائل میں تو مجتہدین کو فالو کیا جاتا ہے۔ مسائل میں وہ تو اگر کوئی مسائل پیش کرے جمہور سے ہٹ کے تو اس کو تو فالو ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مسائل آج کے تھوڑی ہیں، تو صحابہ تابعین سے ان پر تحقیق ہو رہی ہے، اور بہت سے مسائل پر اجماع ہو گیا، تو وہ مسائل جو مجتہدین نے وضع کر دیے انہی کو فالو کیا جائے گا۔ تو مزاج میں ان کے تھوڑا سا فروعی مسائل کے معاملے میں شدت تھی، وہ شدت غلط تھی، اور اس پر علماء نے نکیر بھی کی ہے، اور بعض جگہ حدیث میں ان سے غلطی بھی ہوئی ہے، تو وہ غلطی نشاندہی کر دی ہے علماء نے کہ بھئی یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور چند اور بھی اشکالات ہیں علماء کو ان کے اوپر، اور یہ صرف یہاں بر صغیر کے علماء کو نہیں، عرب علماء کو بھی اعتراضات ہیں، لیکن وہ اس نوعیت کے ان پہ اعتراضات نہیں ہیں کہ ان کو گمراہ قرار دیا جائے یا اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا جائے۔